ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو آج جس موضوع کو انتخاب کیا گیا، منتخب کیا گیا، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ وہ موضوع کیا ہے. وہ موضوع یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق کیا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر کون کون سے حقوق ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہر شخص کے ذمہ لازمی ہے. تو یاد رکھیے کہ جیسا کہ ابھی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ کی ایک خاص رحمت ہوں جو بطور ہدیے کے بندوں کو دی گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، صورت میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب اس امت کو دے دیا. تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی مانگی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما دے. تو آخر کے اندر آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ان کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تجھے کیسے پتہ لگا کہ میرا آخری نبی محمد ہے کہ جن کا تو مجھے واسطہ دے رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے باری تعالیٰ جب مجھے جنت سے نکالا گیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھ لیا تھا کہ محمد رسول اللہ. تو میں نے جان لیا کہ یہ ہستی جو ہے یہ بڑا اونچا مقام رکھنے والی ہے کہ جن کا کلمہ آپ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے جب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ بڑے اونچے مقام والی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کا واسطہ کیوں نہ دوں. جب ان کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور ان کی توبہ کو قبول کیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے آدم لولا ہوا ما خلقتک، اے آدم اگر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو اگر آدم علیہ السلام پیدا نہ ہوتے تو میں اور آپ کہاں سے آتے؟ اور یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ کہاں سے ہوتا؟ اور یہ جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں مل رہی یہ کہاں سے ملتی؟ تو ان ساری کے سارے ملنے کی جو بنیادی وجہ اور جڑ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مختلف قسم کی نعمتیں، ہماری یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی.
تو نہ صرف دنیا کی نعمتیں بلکہ آخرت کی نعمتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے کہ ہمارے پاس ایمان والی دولت ہوگی، ایمان ہوگا تو جنت میں داخلہ ہوگا، ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں۔ تو جنت میں داخلہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ ایمان والی جو دولت ہمیں ملی یہ کس نے لا کے دی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے ایمان والی دولت ہمیں لا کے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ تو ایمان کی دولت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں داخلہ ہوگا، تو جنت میں جا کے بھی جو نعمتیں ملیں گی وہ کس کی وجہ سے مل رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مل رہی۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا تک، اور دنیا سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے لے کر جنت تک کی یہ جو ساری نعمتیں مل رہی یہ کس کی وجہ سے مل رہی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مل رہی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ کی ایک رحمت ہوں جو بطور ہدیے کے دی گئی۔ تو اب یہ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی کہ اس نعمت کے جتنے بھی حقوق پہچانے جائیں وہ کم ہے، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو بنیادی طور پر اس نعمت کے جو حقوق ہیں وہ 3 ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہر کسی کے ذمہ لازمی ہے۔ وہ حقوق کون سے ہیں ذہن میں رکھیں۔ حقوق نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا دل کے اندر ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 3 حقوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی ہیں کہ جن کا ادا کرنا ہر کسی کے ذمہ لازمی ہے۔ عظمت کیا؟ کہ اللہ کے بعد سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہستی جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا جائے۔ اسی وجہ سے تو شاعر کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچا مقام رکھنے والی ذات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو عظمت تو انہوں نے کی جنہوں نے مقام عظمت کو پہچانا اور اس دنیا سے چل بسے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں کہ جب مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے تو 3 دن جب مدینہ میں گزارے تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں نے واپس جانا ہے، اب میں نے واپس جانا ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی جب مدینہ میں آئی اور واپسی کا ارادہ کیا تو اہل مدینہ حیران ہوئے، اہل مدینہ جمع ہو گئے کہ حضرت ہم نے آپ کو واپس نہیں جانے دینا، ہم نے آپ کو واپس نہیں جانے دینا۔ تو اہل مدینہ کے زور ڈالنے کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رکنا پڑا۔ تو اسی طرح امام صاحب زور لگاتے رہے اور اہل مدینہ زور دیتے رہے کہ وہ رکتے رہے، تو مسلسل 11 دن اس طرح گزر گئے۔ تو 11واں دن جب آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اور نہیں میں رک سکتا۔ تو لوگوں نے وجہ پوچھی، حضرت وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب سے میں مدینہ میں آیا میں نے استنجا نہیں کیا، اس ڈر کی وجہ سے کہیں اس زمین کو گندا نہ کر دوں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا کہ عظمت یہ تھی کہ جنہوں نے عظمت کو پہچانا اور عظمت کی، اور ایسے لوگ گزر گئے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ آخری عمر تک انہوں نے مدینہ سے باہر کا سفر ہی نہیں کیا، حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، نفلی حج کے لیے، اس ڈر سے کہیں مدینہ کے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تک مدینہ میں رہے، آخری عمر کا حصہ تو انہوں نے مدینہ میں ہی گزارا، جب تک مدینہ میں رہے تو جوتی پہن کر مدینہ کے بازار گلیوں میں نہیں گزرے، اس ڈر کی وجہ سے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے اور میں جوتی لے کر یہاں سے جاؤں۔ اور کہا کرتے تھے کہ میرا بس چلے تو میں تو سر کے بل مدینہ میں چلوں، لیکن یہ میرے بس کی بات نہیں، میرا بس تو اتنا چل سکتا ہے کہ جوتی اتار کر چلوں۔ تو جتنی زندگی انہوں نے مدینہ میں گزاری تو مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازاروں میں ننگے پاؤں چلتے رہے، جوتیوں کے ساتھ نہیں چلے۔ تو مقام عظمت ان لوگوں نے پہچانی اور اس دنیا سے چل بسے۔ تو دوسری چیز ذکر کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ تو دوسرا حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے
کہ آپ علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. محبت ایسی چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ مجھ سے اتنی محبت جتنی آدمی کو اپنی اولاد سے، اپنے باپ سے اور دنیا کی ہر چیز سے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوگا. تو محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کا بنیادی جو دوسرا حق ہے وہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت کی جائے. اور یاد رکھیے کہ محبت کا خاصہ کیا ہے کہ محبت کے اندر صرف محبوب ہی محبوب نہیں ہوتا بلکہ محبوب سے وابستہ ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی چال بھی اسے محبوب ہوتی ہے، اس کا چلن ڈھلن، اس کا رہن سہن، غرض اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ جس طرح میرا محبوب ہے میں اس طرح بن جاؤں، جس طرح اس کی ادائیں ہیں میں اپنی ادائیں اس طرح بنا لوں، جس طرح وہ خوش ہوگا میں اپنے آپ کو اس طرح بنا لوں. تو محبت کے اندر کیا ہوتا ہے تو محبوب کی رضا دیکھی جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں نا کہ لیلا مجنون کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مجنون جو ہے وہ لیلا کی گلی بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کے در و دیوار کو چوم رہا ہے، وہ اس کے در و دیوار کو چوم رہا ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ در و دیوار کو چوم رہا ہے؟ آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شفقنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار. تم تو مجھے یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اس در و دیوار کو چوم رہا ہوں، تو اس دیکھنے سے یہ مت سمجھ لو کہ اس در و دیوار کی محبت میرے دل کے اندر آ گئی. در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر محبت اس کی ہے جو اس دیوار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس دیوار کے اندر بیٹھنے والے کی وجہ سے اس در و دیوار سے بھی محبت ہوگی. کیوں؟ اس کو اس سے نسبت حاصل ہوگی. تو جس سے نسبت حاصل ہو جائے تو وہ بھی محبوب ہو جاتی ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں نا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی منسوب ہو جائے گی وہ بھی ہمیں محبوب ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں نا کہ مدینہ منورہ اس کو نسبت حاصل ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیوں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے تو اسی وجہ سے ہمیں یہ عزیز ہو گیا. اور مدینہ کے باشندے کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے شہر سے ان کو بھی نسبت حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کے پڑوسی ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی ہمیں محبوب ہیں. ہم ان کو اپنا مخدوم اور خود کو ان کا خادم مانتے ہیں. اور مسجد نبوی اس مسجد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت لگنے کی وجہ سے یہ چیز بھی ہمیں محبوب ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا خاصہ کیا ہے کہ صرف محبوب ہی محبوب نہیں بلکہ محبوب سے وابستہ ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے. محبوب کی ادائیں بھی، محبوب کا چلن ڈلن بھی، رہن سہن بھی، غرض ہر وہ چیز جو محبوب کے ساتھ منسوب ہو گئی وہ بھی محبوب ہوگی. اب یہ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم زبان سے کر رہے ہیں لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ ہماری زبان کا ساتھ نہیں دے رہا. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنا رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنا رہے. اب میں موٹی سی مثال کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو داڑھی ہے، داڑھی یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سنت ہے جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ جائے گی. قبر کے اندر نہ ہمارا مال جائے گا نہ ہماری اولاد جائے گی، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد سنت ہے جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ جائے گی. اب یہ دیکھیں نا کہ سرکار سے محبت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ان کی ایک ایک چیز بھی ہمیں محبوب ہونی چاہیے. اگر محبوب ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ سچا ہوگا. اب داڑھی کٹانے والے اس روایت کو بھول جاتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے کسی بھی کافر سے اپنا چہرہ نہیں پھیرا، لیکن ایک مرتبہ ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی آئی کہ جنہوں نے داڑھی کٹائی ہوئی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا. تو یاد رکھیے اگر کل کو میدان محشر اسی طرح ہم اسی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اس در کے علاوہ تو کوئی اور در ہے ہی نہیں جہاں پر ہم امید لگائے بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو سفارش کرنی ہے اور اللہ نے انہی کی سفارش کو قبول کرنا ہے. تو اگر انہوں نے اس وقت ہم سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو کدھر جائیں گے؟ تو اسی لیے آج جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ارادہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ارادہ کریں کہ آج کے بعد جو ہے اس سنت کو اپنے چہروں پر زندہ رکھیں گے، اس سنت کو اپنے چہروں پر زندہ رکھیں گے، دوبارہ نہیں کٹائیں گے. شیطان ہمیں کیا پٹی پڑھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ داڑھی آئے گی تو چہرہ بدنما ہو جائے گا. تو یاد رکھیے رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر داڑھی کے آنے سے چہرہ بدنما ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دیتے، لیکن اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کو کبھی نہ اگاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس لیے اگی کیونکہ یہ مرد کی مردانگی کا اظہار ہے، یہ مرد کے حسن کو نکھیر دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے. تو اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم نے زندہ کرنا ہے. اور تیسری چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ متابعت، کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، آپ علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کیا جائے، آپ علیہ السلام کے مشن کو اختیار کیا جائے. یاد رکھیے کہ ابھی حالیہ کہ ترکی کا ایک اداکار کہ جس نے اردبل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ادا کیا ابھی پاکستان میں آیا، تو اس کو اس کردار کے ادا کرنے کی وجہ سے بڑی پذیرائی ملی کہ 4 چاند لگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اصل کی نقل اتاری. اصل تو اردبل غازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس نے کیا کی؟ یہ تو اداکار ہے، اس نے اس اصل کی نقل اتاری. تو اصل کردار صاحب کردار کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. تو یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر ہمارے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ اگر کسی نیک بندے کی کوئی نقل اتار رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو 4 چاند لگ گئے. تو اگر ہم اس دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمیں 4 چاند نہیں لگیں گے. کیوں نہیں لگیں گے؟ اس دنیا کے اندر جب لگ رہے ہیں تو آخر میں نہیں لگیں گے. کیوں؟ ہمارا کام اصل تو نہیں بن سکتے کیونکہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ہم مر کے بھی اس زندگی کو نہیں اپنا سکتے، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ٹوٹی موٹی کوشش کر لیں اس سے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا کیا لے کر آیا، اس وقت کہہ دیں گے کہ اے باری تعالیٰ کہ تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی صورت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو اسے بنا دے. ہمارے ذمے تو اتنا تھا کہ جتنی ہم کوشش کر سکے اتنا کر سکے، لیکن ہمارا آگے بس نہیں چلا جتنا کر سکے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جب تو اتنا کر کے آ گیا جتنا تیرا بس تھا تو پھر آگے میری رحمت بھی برسے گی. تو اس لیے یہ جو میں نے بنیادی طور پر ذکر کر دیا، آیت ذکر کر دی، حدیث کو ذکر کر دیا، اس کے اندر 3 چیزیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری طرف متوجہ ہو رہی، وہ 3 حقوق کہ جن کو پہچان کر جن کا ادا کرنا ہمارے ذمہ لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عظمت کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور محبت کے صدقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ڈال دے. اس لیے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے زندگی میں آ گئی تو پھر ہم کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سنا کہا گیا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ کے